السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ الَّذِينَ، وَمِنْهُمْ اور ان منافقوں میں سے، یعنی اب یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان منافقوں میں سے الَّذِينَ بعض لوگ ایسے ہیں یؤذون جو اذیت دیتے ہیں النبیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن، ہوا کہ وہ نبی جو ہے اذن کان کا کچا ہے۔ یعنی منافقوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے صرف کان ہے، یعنی ہر کسی کی باتیں سن بھی لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اذن خیر لکم، کہ اذن کہ یہ صرف کان جو ہے، یعنی یہ نبی جو ہے خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، یؤمن وہ یقین رکھتا ہے باللہ اللہ پر، ویؤمن اور یقین رکھتا ہے للمؤمنین ایمان والوں کی باتوں پر، ورحمت اور رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے والذین اور وہ لوگ یؤذون جو اذیت دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ یعنی منافق لوگ جو تھے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ان میں سے بعض منافق تو اس طرح کہتے کہ اللہ کا نبی جو ہے یہ صرف کان کا کچا ہے، یعنی کان کا ہلکا ہے، ہر کسی کی باتیں سن بھی لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے۔ گویا کہ وہ آپ کی تحمل مزاجی والی صفت اور آپ کی درگزر والی صفت کے بارے میں غلط بیانی کرتے، یعنی آپ کی اس صفت سے دھوکہ کھا جاتے، یعنی آپ کی اس عادت سے ان کو یہ دھوکہ ہو گیا اور وہ یہ کہتے کہ یہ نبی جو ہے ہر کسی کی باتیں سن بھی لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے۔ یعنی آپ جو درگزر سے کام لیتے، ہر کسی کو معاف کر دیتے، ہر کسی کی باتیں سن بھی لیتے، تو آپ کی اسی عادت سے ان کو یہ دھوکہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ شر اور فساد کی باتیں نہیں سنتا، بلکہ یہ مومنوں کے بارے میں بھلائی ہی چاہتا ہے، یعنی صرف نیکی کی باتیں سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کے نام کی لاکم تمہارے لیے۔ یہاں پر لاکم سے مراد مسلمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یہ منافق جو ہیں یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں، لیجرزوکم تاکہ تم ان سے راضی ہو جائے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی منافق لوگ مسلمانوں کے سامنے یہ قسمیں کھاتے کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی صرف اپنی باتوں سے مسلمانوں کو راضی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ ورسولہ اور اس کا رسول احق زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرضوہ یہ کہ راضی کیا جائے ان کو۔ یعنی اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، اللہ کے نبی کے خلاف باتیں نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان سے اللہ بھی راضی ہو جاتا اور اللہ کا رسول بھی۔ یعنی ان کا اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ان سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانو اگر ہیں وہ مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی اگر واقعہ ہی وہ ایمان والے ہیں، یعنی اپنے ایمان کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر واقعہ ہی وہ ایمان والے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے۔ عالم یعلم کیا نہیں وہ جانتے، انہ بے شک من جو بھی یحادد اللہ، یحاددی مخالفت کرے گا، اللہ اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی،
فَأَنَّا پس بے شک لاہو اس کے لیے نارا جہنما جہنم کی آگ ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن ہمیشہ رہے گا فیہا اس آگ میں، ذالک یہ الخزی العظیم، الخزی رسوائی ہے، العظیم بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف جاتے ہیں، یعنی مخالفت کرتے ہیں۔ یحذر المنافقون، یحذر ڈرتے ہیں، المنافقون منافق ان تنزل یہ کہ نازل کر دی جائے علیہم ان ایمان والوں پر، سورۃ ایسی سورت تنبیہم جو خبر دے ان کو، بیما ان باتوں کی، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی منافقوں کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے دلوں کے نفاق کے بارے میں آگاہ نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی آپ کہہ دیجئے استہزئوا مذاق کرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس منافقت کو جلد ہی مسلمانوں پر ظاہر کر دے گا۔ وَلَئِن اور اگر سألتہم آپ سوال کرے ان سے، لا یقولن تو ضرور وہ کہیں گے، یعنی منافق لوگ، انما بے شک کننا تھے ہم نخوض مصروف یعنی کہ شغل میں، ونالبو اور کھیل رہے۔ یعنی منافق لوگ ہر وقت آیات الہی کا مذاق اڑاتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ اللہ کی شان کے بارے میں بھی گستاخانہ کلمات کہہ دیتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقولن کہ ضرور وہ کہیں گے، یعنی منافق لوگ، انما بے شک کننا تھے ہم نخوض شغل میں مصروف، ونالبو اور کھیل رہے، یعنی کھیل تماشا کر رہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے آب اللہ کہ اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ اور اس کی رسول کے ساتھ، کنتم تھے تم تستہزئون مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان منافقوں سے پوچھئے کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی تمہارے لیے ہے کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ؟ یعنی کیا یہی بچے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کی آیات کہ تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو؟ یعنی یہ تم ایسا نہ کرو، یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یعنی اگر تمہارا مقصد آپس میں ہنسی مذاق کرنا ہی ہے تو کسی اور موضوع پر کر لو۔ کیا تمہارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی رہ گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہی ہنسی مذاق کرو؟ یعنی منافقوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف حسد تھا، اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے، اللہ کے رسول کے بارے میں غلط باتیں کرتے، اور مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ اگر واقعہ ہی وہ ایمان والے ہوتے، واقعہ ہی مسلمانوں کے اور دین کے خیر خواہ ہوتے، تو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرتے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاتے۔ یعنی پھر تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے، یعنی اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے، اللہ پر پوری طریقے سے یقین رکھتے اگر واقعہ ہی وہ ایمان والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے اپنی منافقت کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں توحید کی راہ پر چلائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔